بہت زیادہ عزت و تعظیم و تکریم کے آئے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آج کے جمعہ مبارک کے موقع پہ میں سب سے پہلے آپ لوگوں کی خدمت میں عید الفطر کا ہدیہ تہنیت پیش کرتا ہوں، ہدیہ مبارکبادی پیش کرتا ہوں، اس لیے کہ 2 دن پہلے اللہ کریم نے ہمیں عید الفطر کی نعمت سے بازآباد کیا، الحمدللہ۔ اور عید الفطر مسلمانوں کے لیے ایک شادمانی کا موقع ہے، خوشی کا موقع ہے۔ اور خوشی کیوں ہے؟ خوشی اس لیے ہے کہ ایک بندہ مومن اپنے رب کی بارگاہ میں جذبات صفات سے اس کا دل معمور ہوتا ہے، شکرانے کے جذبات سے اس کا دل بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کریم نے حکم ارشاد فرمایا تھا، شکر ہے اس کی مہربانی ہوئی، اس نے کرم فرمایا، انہیں توفیق بخشی اور میں نے اس کے حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے روزے رکھے۔ اس نے حکم فرمایا تھا کہ میری بارگاہ میں قیام کرو، تو شکر ہے کہ اس کی مرضی اور منشا کے مطابق مجھے اس کے حضور چند لمحے کھڑے ہونے کی سعادت نصیب ہو گئی۔ تو حضرات اسی بات کی اوپر بندہ مومن ایک تو جزوی افطار کرتا ہے اور ایک کلی افطار کرتا ہے۔ جزوی افطار تو روزانہ کی بنیاد پہ ہوتا ہے کہ جب روزہ کھولا ایک احساس سے بندہ مالا پان ہوا، جسم کو پانی سے راحت ضرور ملتی ہے، وہ خوشی کا مقام ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ انسان کی روح خوش ہوتی ہے اور انسان کا ضمیر مطمئن ہوتا ہے کہ اللہ کریم نے مجھے روزہ رکھنے کی سعادت عطا فرمائی ہے۔ جب بندہ روزہ کھولتا ہے تو ضمیر کا اطمینان اسے نصیب ہوتا ہے اور روح کی تسکین اسے نصیب ہوتی ہے کہ شکر ہے میں نے روزہ رکھ لیا، شکر ہے آج میرا روزہ مس نہیں ہوا، کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا، بیماری ہو سکتی تھی، کسی وجہ سے میں اس سے محروم بھی ہو سکتا تھا، تو یہ میرے رب نے کرم فرمایا کہ میں نے روزہ رکھ لیا۔ اور جب پورا مہینہ انسان روزے رکھتا ہے تو پھر عید والے دن جذبات صفات سے اس کا دل مالا مال ہوتا ہے کہ پروردگار عالم میں تیری بارگاہ میں سجدہ تشکر ادا کرتا ہوں، سجدہ بندگی ادا کرتا ہوں، سجدہ شکر ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنی جناب خاص سے یہ توفیق پر عمل فرمائی اور میں نے یہ سارے کے سارے روزے بھی رکھ لیے اور ماہ رمضان میں تراویح پڑھنے کی سعادت مجھے نصیب ہو گئی۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں، روزہ مقصود اصلی نہیں ہے، نماز یہ ہمارا مقصود اصلی نہیں ہے۔ روزہ بھی ایک راستہ ہے اور نماز بھی ایک راستہ ہے، قرآن مقدس کی تلاوت بھی ایک راستہ ہے۔ مقصود اصلی کیا ہے؟ مقصود اصلی اللہ کریم کی ذات گرامی اور اس کی رضا ہے۔ مقصود اصلی نماز سے ہم سجدے کرتے ہیں اللہ کے حضور، تو مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ روزے رکھتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ قرآن مقدس کی تلاوت کرتے ہیں تو مقصود یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ تو اسی لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، للصائم فرحتان فرحۃ حین یفطر وفرحۃ حین یلقی ربہ۔ بندہ مومن کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی اسے افطار کے وقت ہوتی ہے اور ایک خوشی اسے اس وقت ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن اپنی زندگی میں محو سفر ہے، منزل اس کی اللہ کو پا لینا ہے، اللہ کی رضا کو پا لینا ہے۔ یہ سفر اتنی دیر تک جاری رہے گا جب تک حیات مستعار کی یہ گھڑیاں چل رہی ہیں۔ جب یہ حیات مستعار کی گھڑیاں مکمل ہوں گی اور ادھر سے داعیے اجل ہمیں بلا لے گا، ہم لبیک کہیں گے، تو پھر وہاں جا کے ہمارے سفر کی تکمیل ہوگی، سفر ہمارا وہاں جا کے مکمل ہوگا۔
تو اسی لیے تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے بندے ہیں وہ ہمیشہ میرے راستے میں مقبل سفر رہتے ہیں۔ پروردگار عالم کا ارشاد گرامی ہے، پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، فرمایا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا۔ اور لوگوں سن لو، وہ لوگ جو میرے راستے میں مسلسل کوشاں رہتے ہیں، کوشش کرتے رہتے ہیں، مجاہدات کرتے رہتے ہیں، مجھے راضی کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، پھر ہم ان کے لیے راستے آسان کر دیتے ہیں، اور پھر وہ بھی مقام آتا ہے، فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ۔ سن لو، اللہ کریم تو محسنین کے ساتھ ہے۔ محسنین کو پھر اللہ کریم کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے، قرب رحمت نصیب ہو جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا قرب یہ مکانی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم مکان و مکانیات میں نہیں آتا، زمانی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم زمان و زمانیات میں نہیں آتا۔ اللہ کریم کے ساتھ بندے کا قرب جو ہے وہ دریافت کے اعتبار سے بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ کریم کو درجوں میں آتا نہیں، تو پھر اللہ کریم کے ساتھ بندے کا قرب کون سا ہوتا ہے؟ فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت بندوں کے قریب ہوتی ہے، یعنی قرب رحمت بندوں کو نصیب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان کی ہمیں یہی سوغات عطا فرمانے کے لیے آیا ہے، اور اسی شوق میں ہم نے روزے رکھے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ حضرات محترم، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بڑا بامانہ ہے، فرمایا فرحت الحین یلقا ربہ، اصل فرحت، اصل خوشی بندہ مومن کو اس وقت حاصل ہوگی جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ اور حضرات محترم، وہ خوشی کا مقام کون سا ہے؟ جب بیکے اجل آتا ہے، بندہ مومن کو آگے اللہ کا پیغام دیتا ہے اور آگے کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور نفس مطمئنہ والے ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف لوٹ چل، راضیۃ مرضیہ، لے سن لے، تو اپنے رب سے راضی ہے، تیرا رب تو اسے راضی ہے، فادخلی فی بابی، یہ میرے بندوں کی قطاریں ہیں کہ اندر داخل ہو جا، فادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ حضرات محترم، اصل خوشی تو اس دن ہوگی جب اللہ کریم کے حضور سے یہ پیغام آئے گا، اور میرے لیے مشقتیں برداشت کرنے والے، میرے لیے صبر کرنے والے، میرے لیے نمازیں پڑھنے والے، میرے لیے روزے رکھنے والے، اپنے دائیں بائیں کے لوگوں کے ستم میری وجہ سے برداشت کرنے والے، تو نے اپنے زندگی کا ماٹو میری ادا کو رکھا، لیکن سن لے آج کے دن میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہے۔ تو حضرات، ایک تو روزے نے ہمیں یہ اشتیاق دیا کہ ہم نے اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق رہنا ہے، اپنے رب کی ملاقات کا مشتاق رہنا ہے۔ جب تک ملاقات نہیں ہوتی اس وقت تک ہم نے کوشاں رہنا ہے۔ اور دوسری بات جو قرآن مقدس میں اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو، اللہ کریم نے تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے ہیں، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں کے اوپر روزے فرض کیے گئے تھے، اور مقصود یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے، تاکہ تمہیں تقوی کی دولت نصیب ہو جائے۔ حضرات محترم، اب ہم نے
نے دیکھنا یہ ہے کہ روزے تو میں نے رکھ لیے، روزے تو میں نے سارے کے سارے رکھ لیے، اب مجھے اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے کہ میرے اندر تقویٰ کتنا ہے۔ جو روزے دینے کے لیے آئے تھے وہ نعمت میرے اندر کتنی پیدا ہوئی، وہ دولت میرے اندر کتنی پیدا ہوئی، وہ جذبہ میرے اندر کتنا پیدا ہوا، وہ سپیٹ ہمارے اندر کتنا پیدا ہوا۔ اللہ کے محترم تقوی کا مفہوم کیا ہے میں کتنی دفعہ کر چکا ہوں۔ امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقوی کا مفہوم لکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، تقوی کا مفہوم یہ ہے جہاں پروردگار عالم نے جانے کا حکم دیا ہے وہاں سے غیر حاضری نہ ہو، اور جہاں سے منع کیا ہے وہاں کبھی تو نظر نہ آئے، جہاں جانے سے منع کیا ہے وہاں کبھی تو نظر نہ آئے۔ یہ تقوی کا مفہوم ہے۔ میں نے فلاں جگہ ضرور جانا ہے، میں نے جمعہ پڑھنے کے لیے ضرور جانا ہے، اس لیے کہ اگر نہیں جاؤں گا تو وہ ناراض ہو جائے گا، تو میں ضرور جاؤں گا کہ کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ فلاں جگہ پہ میلہ دیکھنے کے لیے میلے ٹھیلے میں نہیں جاؤں گا موت کے کنویں پہ، کیوں؟ اس لیے کہ کہیں جاؤں تو وہ روٹھ نہ جائے، کہیں وہ روٹھ نہ جائے۔ تو اس احساس کے ساتھ زندگی گزارنا کہ میرا رب کہیں روٹھ نہ جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اب حضرات محترم ہم نے دیکھنا ہے 30 دن کے روزوں نے ہمیں کیا یہ دولت عطا کی ہے، ہماری زندگی کے اندر کیا یہ اسپرٹ موجود ہے، یہ ملکہ موجود ہے، یہ جذبہ موجود ہے، یا ہم نے صرف بھوک پیاس ہی برداشت کی ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ کریم نے اپنے بندوں کی شان بیان فرمائی، فرمایا اور لوگوں جنہوں نے برید میرے ساتھ لگا رکھی ہے، جنہوں نے دل کی ڈوری میری ذات کے ساتھ باندھ رکھی ہے، ان کی شان بھی سن لو۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک وہ لوگ جن لوگوں کا میرے ساتھ پیار ہے، جن کی میرے ساتھ محبت ہے، جو الفت نگر کے باسی ہیں، جنہوں نے مجھ سے اپنے پیار کا ناطہ جوڑا ہوا ہے، لوگوں سن لو ان کے لیے کوئی خوف نہیں ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میرے پروردگار ان کا شیوائے زندگی۔ تو اللہ کریم نے اس کا جواب ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا لوگوں سن لو ان کی پوری زندگی ایمان کی دولت کے بعد تقوی سے مالا مال ہوتی ہے۔ وہ 1 مہینے کے لیے تقوی اختیار نہیں کرتے، وہ 2 مہینوں کے لیے تقوی اختیار نہیں کرتے، بلکہ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقوی کے نور سے منور ہوتا ہے۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ تقوی کی دولت سے مالا مال ہوتا ہے۔ حضرات محترم، تو نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان بھی سن لیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ماہ رمضان نے ہمیں کیا دیا ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو بندہ ایمان کے ساتھ اور خود احتسابی کی منزل سے گزرتا ہوا، یعنی اپنا محاسبہ کرتے ہوئے جو ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، وہ اللہ کریم اس کے سارے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن کیسے؟ صرف بھوک پیاس نہیں بلکہ اپنا احتساب کرنا ہے، خود احتسابی سے گزرنا ہے، اپنا حساب خود لینا ہے، اپنے شب و روز کا مشاہدہ خود کرنا ہے، اور پھر ان کو ناپنا تولنا ہے کہ آج میں نے کتنے لمحات جو ہیں وہ اللہ کی رضا میں گزارے اور کتنی میں نے غلطیاں کی۔ اگر انسان اپنا احتساب کرتے ہوئے ماہ رمضان کے روزے رکھے گا، وہ اللہ کریم اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورا مہینہ یہ مسلسل مشق ہوتی رہی کہ تجھے تقویٰ مل جائے، مشق ہوتی رہی کہ تو خود احتسابی سے گزر جائے، تجھے یہ
یہ احساس دامنگیر ہو کہ میں آزاد نہیں ہوں، بلکہ میں نے کل اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے اور میرا محاسبہ بھی ہوگا، تو آج میں خود اپنا محاسبہ کر لوں۔ حضرات محترم، جو لوگ اپنا محاسبہ خود کرتے ہیں پھر اللہ کریم ان کے اوپر اپنے انوار کے دروازے کیسے کھولتا ہے۔ ایک شخصیت ہے جن کا نام حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست ہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے والد گرامی ہیں۔ دریا کے کنارے پہ چلتے ہوئے سیب کھا لیا تھا۔ بات بڑی سادہ سی ہے اور بات ہزار دفعہ بلکہ لاکھوں دفعہ آپ سن چکے ہیں، لیکن ہر دفعہ اس کے اندر شیرینی اور مٹھاس الگ موجود ہے۔ آپ دریا کے کنارے جا رہے ہیں، بھوک لگی ہوئی تھی، سیب تو کھا لیا لیکن پھر اندر کا مفتی بیدار ہو گیا، زمین نے پکڑ لیا۔ ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، سیب کھانے والے، کیا تم نے مالک سے پوچھا ہے؟ کیا جس بندے کا یہ سیب تھا جس کے مالکانہ حقوق تھے، کیا تم نے اس سے پوچھا ہے یا بغیر تم سے کھا لیا ہے؟ حضرات محترم، اب سیب تو بہتا ہوا جا رہا تھا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے کسی شاخ سے توڑا نہیں تھا، درخت کے نیچے نہیں گرا ہوا تھا کہ کل مالک آتا اور اٹھا لیتا اور بے شک منڈی میں لے کے چلا جاتا۔ بھئی سیب تو بہتا ہوا پانی کے اندر جا رہا تھا اور اس نے تو لایا ہی ہونا تھا، لیکن جو لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جن کے بارے میں میرے رب نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایمان کے بعد ہمیشہ تقوی کے نور سے مزین رہتے ہیں، ان کی زندگی میں ہمیشہ تقوی کا نور نظر آتا ہے، وہ لمحاتی زندگی نہیں ہوتی، جد وقتی ان کا تقوی نہیں ہوتا بلکہ ان کا تقوی کل وقتی ہوتا ہے، وہ ہمیشہ اپنے رب کی بارگاہ میں چھپے رہتے ہیں، پیچھے رہتے ہیں۔ اب ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالیٰ علیہ مغموم ہو گئے، پریشان ہو گئے، نہیں یار زندگی فانی ہے، سانسوں کی مالا ڈوب جائے گی، اس جہان کو چھوڑ جانا ہے، قبر میں جانا ہے، اندھیری قبر ہوگی، اس کے اجالے کا اہتمام کرنا چاہیے، ایسا نہ ہو یہ سیب کل کے لیے میری آخرت کے لیے میرے لیے وبال بن جائے، اس لیے اس کی معافی کروانی چاہیے، اس کی معافی تلافی ہونی چاہیے۔ سفر کرنا شروع کر دیا، چلتے چلتے باغ آ گیا، اب باغ سے اندر داخل ہوئے، آگے بھی ایک بزرگ تشریف فرمائے، ان سے پوچھا یہ باغ آپ کا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں یہ میرا باغ ہے۔ تو کہنے لگے جناب مہربانی کریں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کا مجرم ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ فرمانے لگے کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے میں نے ایک سیب کھا لیا ہے، پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا، مجھے بھوک لگی تھی، میں نے سیب کھا لیا، لیکن اب ضمیر ملامت کر رہا ہے، ضمیر کہتا ہے انہیں اجازت کے بغیر سیب کھا کیسے لیا؟ اب معافی مانگو، جس کے مالکانہ حقوق ہیں اس بندے سے جا کے اجازت لو، اب میں آپ کے پاس آیا تو مہربانی فرمائے اور مجھے معاف فرما دیں۔ وہ بھی کہنے لگے دریا میں بہتا ہوا سیب جا رہا تھا اور اس بندے نے کھا لیا، تو اتنا اس کو اللہ کا خوف، اتنی خشیت، اتنا احساس، اتنی خود احتسابی کہ اس کو یہ چیز بیٹھنے نہیں دے رہی۔ وہ بھی چاہتے تھے کہ بیٹی جوان ہو رہی ہے، بیٹی کے رشتے کا بھی کوئی انتظام کرتا ہے تو ہو سکتا ہے یہ شاہین ہمارے ہاتھ آ جائے۔ انہوں نے فرمایا کہ ایسے تو چھٹی نہیں ملتی، تمہیں ہمارے باپ کی ڈیوٹی کرنا ہو، جتنے بھی سال، ایک سال بھی ہو تو بہت زیادہ ہوتا ہے، کئی سال انہوں نے کہہ دیے کہ تم نے میرے باپ کی ڈیوٹی کر دی۔ 12 سال کی بھی روایت ہے، اس سے کم بھی ہو تو 1 سال بھی
کوئی آسان تو نہیں ہوتا۔ حضرات محترم اب اتنا لمبا عرصہ ایک سیب کھایا تھا، جواب تو دیا جا سکتا تھا حضرت ایک سیب کھایا ہے، میں نے کوئی آپ کا باغ کو نہیں برباد کیا، آپ قیمت کو ایسے لے رہے ہیں جیسے میں نے سارا باغ ہی کاٹ دیا ہے۔ حضرت میں نے تو ایک سیب کھایا اور وہ بھی پانی میں بہتا ہوا جا رہا تھا اور آپ اتنی بڑی سزا دے رہے ہیں۔ لیکن حضرات کیونکہ اللہ کا خوف تھا، اللہ کا ڈر تھا اور قبر میں حاضری کا احساس موجود تھا، اللہ کے حضور حاضر ہونے کا احساس موجود تھا، اس لیے کہا اچھا اگر اس طرح معافی مل جائے گی تو پھر ٹھیک ہے ہم گوٹی کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ ایک روزہ جو میں نے رکھا، ایک روزہ آپ نے رکھا، ایک سپارہ جو میں نے تلاوت کی اور ایک سپارہ جو آپ نے تلاوت کی، اور خیالات کہیں دائیں بائیں گردش کرتے رہے، میرے خیال میں بے شک سپارے کا ثواب تو بڑا ہے، سپارے کے لحاظ سے تو عظمت بہت زیادہ ہے، روزے کے لحاظ سے تو روزے کی عظمت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر اخلاص کے اعتبار سے دیکھا جائے تو وہ جو بابا گوٹی کر رہا تھا اس بابے کی گوٹی میں میرے قرآن پڑھنے اور روزہ رکھنے سے زیادہ اخلاص اتنے اخلاص سے وہ باپ کی گوٹی کر رہے ہیں، اس لیے کہ کل میں دامن معاشر کے حضور بری ہو جاؤں، کل میری گرفت نہ ہو، کل میری پکڑ نہ ہو، وہاں وہ مشقت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب وہ وقت پورا ہوتا ہے پھر کہا کہ اب تو چھٹی دے دیں، کہا ابھی ایک شرط باقی ہے، ایک شرط باقی ہے، کہ وہ کیا ہے؟ میری بیٹی ہے جو ہاتھوں سے لنگی ہے، پاؤں سے تگڑی ہے، زبان سے گونگی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس کے ساتھ شادی کرنا پڑے گی۔ تو کہا اتنی تفصیلات کہنے کی کیا ضرورت تھی، کہیں گوشت کا لوٹڑا ہے، اس سے شادی کرتی ہے۔ حضرات محترم کہا کہ اچھا اگر یہ ہو جائے تو پھر معافی ہو جائے گی۔ تصور فرمائیں کہ آخرت کا خوف کتنا ہے، اس کو کہتے ہیں تقوی، اس کو کہتے ہیں خود احتسابی، اس کو کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے حضور بری کرنا۔ اب کہا ٹھیک ہے اگر اس سے معافی ہو سکتی ہے تو میں یہ کرنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ نکاح ہو گیا، نکاح پڑھنے کے بعد حضرت عبداللہ صومعی نے کہا کہ وہ میری بیٹی کا کمرہ ہے تمہاری ملکوہ کا، اب تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ نکاح کے بعد فرمایا کہ اب تم اس سے ملاقات کر سکتے ہو۔ حضرت چلے گئے، جیسے ہی دروازے سے اندر دیکھا ایک خوبرو خاتون، انتہائی خوبصورت خاتون اپنی چارپائی کے اوپر تشریف فرما ہے۔ جب ان کے اوپر نظر پڑی تو چیخ نکل گئی کہ پہلے سیب کھایا تھا تو اتنی طویل ریاضت کرنا پڑی، اتنی سزا بھگتنا پڑی، اور اب غیر محرم کے اوپر نظر پڑ گئی ہے، اب پتہ نہیں کیا سزا بھگتنا پڑے گی۔ حضرات محترم یہ ہے وہ خود احتسابی جو روزہ دے کر کے جاتا ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے روزہ رکھا خود احتسابی کے ساتھ اپنے آپ کو ڈانٹتے ہوئے، اپنے آپ کی نگرانی کرتے ہوئے، تو اللہ کریم اس کے پہلے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اب دوڑتے ہوئے آئے اور کہا کہ غلطی ہو گئی جناب، آپ نے جس حجرے میں مجھے بھیجا تھا وہاں پہ ایک خاتون جو صالح الاعضاء ہے وہ تشریف فرما ہے، تو بڑی غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے ظلمانہ لفظ بولا تھا، میرا مقصود یہ تھا کہ جس طرح کہ تم انسان ہو، میں چاہتا تھا کہ میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، میری بیٹی کا مستقبل محفوظ ہو جائے، مجھے تم جوہر کامل لگے ہو، اس لیے میں نے اپنی بیٹی کی شادی تم سے کی ہے۔ اگر تم اتنے صالح انسان ہو کہ ایک سیب کے اوپر تم اتنی بڑی ریاست کرنے کے لیے آمادہ ہو، تو میری بیٹی بھی اتنی صالح ہے کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں پاک ہیں، اس نے آج تک کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔
اس کے کانوں کے پردے پاک ہیں، اس لیے کہ غیر محرم کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑی۔ اس کے ہاتھ ہر قسم کے گناہ کی آلائش سے پاک ہیں، اس لیے کہ میری بیٹی نے ہاتھ سے کوئی گناہ نہیں کیا، اور میری بیٹی پاؤں سے لنگڑی اس لیے ہے کہ وہ اپنے پاؤں سے چل کے کسی گناہ کی طرف گئی نہیں۔ حضرات محترم، یہ ہے خود احتسابی کا عمل۔ اگر ماں اپنے آپ کا احتساب کرنے والی ہو، اور اگر باپ اپنے آپ کا احتساب کرنے والا ہو، تو پھر ان ہستیوں کی گود میں جو شخصیت پیدا ہوتی ہے، اس ہستی کو شیخ عبد القادر کی نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ، علماء اہل سنت۔ جہاں تک ہمارا تعلق ہے، ہم نے بہت سارے معاملات رسمی رکھے ہوئے ہیں، رسمی۔ جمعۃ الوداع کے ساتھ ہر چیز الوداع، اخلاقیات الوداع، تلاوت قرآن الوداع، نماز الوداع، ذکر الوداع، ہر چیز کو الوداع کر دیتے ہیں۔ رسمی طور پہ ہم نے اپنے رب کے ساتھ تعلق رکھا ہوا ہے۔ حضرات محترم، فقط روزہ رکھنا یہ مقصود نہیں ہے، نماز مقصود نہیں ہے، حج مقصود نہیں ہے، عمرہ مقصود نہیں ہے، مقصود اللہ کی رضا ہے، اور اس کی ضرورت ہمیں آخری لمحے تک موجود ہے۔ جب تک ہماری سانسیں پوری نہیں ہوتی، جب تک ہماری موت نہیں آتی، جب تک ہم داعی اجل کو لبیک نہیں کہتے، اتنی دیر تک ہمیں اس تلاش میں رہنا ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب راضی ہو جائے۔ یہ نہیں ہے کہ ماہ رمضان آیا تھا تو میں نے روزے رکھ لیے اور تراویح پڑھ لی، تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ جاتے ہوئے کوئی شیلڈ عطا کر دی گئی ہے، کوئی سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا ہے کہ اب تم نمازیں نہ بھی پڑھو تو اب تمہیں چھٹی ہے، اب اس کے بعد تم تلاوت قرآن نہ بھی کرو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں، تمہارے لیے گنجائش موجود ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہمیں اپنی روش کو درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا زاویہ نظر درست کرنے کی ضرورت ہے، اپنا طریقہ فکر درست کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرات، میں ایک بات بڑے درد دل کے ساتھ آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا۔ ماہ رمضان میں ہم ایک دن میں 68 رکعتیں پڑھتے رہے ہیں، 68 رکعتیں ایک دن میں، 68 رکعتیں نماز کی ہم پڑھتے رہے ہیں ماہ رمضان۔ لیکن عجیب ہے کہ اتنی دفعہ دن میں کھڑے ہوئے، لیکن نماز نے نہ کسی کا جھوٹ روکا، نہ کسی کی دو نمبری روکی، نہ کوئی بندہ غیبت سے رکا، نہ کوئی بندہ دو نمبری سے رکا، نہ کوئی بندہ ملاوٹ سے رکا، نہ کوئی ناپ تول میں کمی سے رکا۔ تو پھر نماز کس بات کی ہم نماز ادا کرتے رہے؟ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اصل میں وجہ یہ ہے کہ ہم صرف زبان کی نماز ادا کرتے ہیں۔ جب ہم نماز ادا کرتے ہیں اس وقت جو بھی لفظ ہماری زبان سے نکلتا ہے، ہر لفظ کے ساتھ یہاں فکر پھوٹتی ہے دماغ میں، اور دل میں جذبہ پھوٹتا ہے، اور زبان کا کام ہے ان تینوں چیزوں کو، یعنی ادھر سے فکر کو لینا اور ادھر سے جذبے کو لینا، اور زبان ان دونوں چیزوں کو سمیٹ کے پھر اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے حضور پیش کرنا یہ زبان کی ڈیوٹی ہے۔ اچھی فکر اور پاکیزہ جذبہ جو آپ کے دل اور دماغ میں پیدا ہوتا ہے، اس کو زبان اللہ کے حضور پیش کرتی ہے۔ لیکن ہم نے کتنی نمازیں حضوری کے ساتھ پڑھی؟ مثلا سورہ فاتحہ ہم پڑھتے ہیں، 68 رکعتوں میں 68 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اگر آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ خود پڑھتے ہیں سورہ فاتحہ، اور اگر آپ امام کے پیچھے کھڑے ہیں تو پھر امام سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آپ اس کے حکم میں شامل ہیں، تو 68 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ تو میں آپ کی خدمت پیش کرنا چاہوں گا کہ یہ سورہ فاتحہ ہے کیا؟ سورہ فاتحہ یہ سورۃ الدعا ہے، سورۃ الدعا، اور اس کا پیٹرن ذرا دیکھیں۔
سب سے پہلے بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا پالنے والا، الرحمن الرحیم، جو بہت زیادہ مہربان اور بے حد رحم فرمانے والا ہے، مالک یوم الدین، جو یوم جزا کا مالک ہے۔ یہاں تک وہ اللہ کی تعریف ہوتی ہے، اور اس کے بعد بندہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ میرا اور تیرا پرانا تعلق ہے، میں تیرا عابد ہوں، تو میرا معبود ہے، میں ساجد ہوں، تو میرا مسجود ہے، میں تیرا مملوک ہوں، تو میرا مالک ہے۔ حضرات بندہ اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ ظاہر کرتا ہے، اور جب یہ تعلق کا اظہار ہو چکا تو اس کے بعد بندہ کہتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ ہی مجھے ان لوگوں کے راستے پر چلانا ہمیں جن کے اوپر جو گمراہ ہو گئے۔ یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے میں بھی نہ چلانا، اور جن کے اوپر تیرا غضب ہوا ہے ان کے راستے پہ بھی نہ چلانا۔ حضرات یہ ہے اس کی پوری کہانی۔ اس کو اگر آپ اپنی سوشل لائف میں لے آئیں تو میں اس کی تسہیل کے لیے، سمجھانے کی آسانی کے لیے میں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ جیسے کسی بادشاہ کے دروازے پہ کوئی منگتا ہے تو سب سے پہلے اس کی آگے تعریف کرتا ہے، تیری سلطنت قائم رہے، تیری بادشاہت قائم رہے، تیرا کشور سلامت رہے، تیرے اندر فلاں خوبی ہے، تیرے اندر فلاں خوبی ہے، تیرے اندر فلاں خوبی ہے۔ پہلے منگتا آ کے بادشاہ کی تعریف کرتا ہے، پھر منگتا کہتا ہے کہ میرا تیرے ساتھ بڑا پرانا تعلق ہے، میں جب بھی تیرے دروازے پہ آیا ہوں تو مجھے خیرات ملی ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد پھر منگتا کہتا ہے یہ میری زنبیل ہے، اس میں آٹا ڈال دے، یہ میرا کشکول ہے، اس کے اندر خیرات ڈال دے۔ منگتا بن کے وہ سائل جو ہے وہ اپنی زمین پیش کر دیتا ہے کہ اس میں آٹا ڈال دو، اس میں خیرات ڈال دو۔ اسی طرح بندہ سورہ فاتحہ کے اندر پہلے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے، احکم الحاکمین، پھر اپنے رب کے ساتھ اپنا تعلق کا اظہار کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد درخواست گزار کے طور پر اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے، درخواست گزار کے طور پر کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلانا، ان لوگوں کے راستے پر چلانا جن پر تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پر تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ حضرات ایک بات پوچھوں، 68 رکعتیں آپ پڑھتے رہے، 68 رکعتوں میں کتنی دفعہ شعوری طور پر ہم درخواست گزار کے طور پر کھڑے ہوئے؟ 68 رکعتیں پڑھتے رہے ماہ رمضان میں، اور ابھی ان میں سے اگر 20 نکال لیں تراویح تو پیچھے آج کل کتنی بچے گی؟ 48 تو ہے نا۔ چلو وہ تو رمضان کا موقع تو گزر گیا، اب بھی 48 رکعتیں تو پڑھ رہے ہیں۔ 48 رکعتوں میں کتنی دفعہ ہم نماز کے اندر واقعی شعوری طور پر ایک درخواست گزار کے طور پہ اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے ہیں؟ دل حاضر ہو، دماغ حاضر ہو، شعور حاضر ہو، کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم پوری طرح اپنے رب کے حضور اس انداز میں کھڑے ہوئے تھے۔ عجیب بات ہے، یا گھر سے چلے تھے، وضو بھی کیا، اور میرے آقا نے تو ارشاد فرمایا تھا تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اپنے رب کی عبادت ایسے کیا کرو جیسے تم اس کی زیارت کر رہے ہو، جیسے تم اس کے جلووں کو دیکھ رہے ہو۔ اور اگر یہ تصور نہ بن سکے تو کم از کم اتنا تصور رکھو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرات یہ ہم نے کب اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے؟ تھوڑی سی محنت کی بات ہے، اگر نماز کا ترجمہ یاد کر لیں،
نماز کی تشبیہ یاد کر لیں تو کم از کم جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو یہ احساس تو موجود ہو کہ میں درخواست گزار ہوں اور میں اس ہستی کی بارگاہ میں کیا عرض کر رہا ہوں، کیا عرض کر رہا ہوں۔ تو اس چیز کی اشد ضرورت ہے۔ ہر جمعے پہ آپ تقریر سنتے ہیں، ہر جمعے کا خطبہ آپ سنتے ہیں، یہاں نہیں سنیں گے کسی اور مسجد میں سن لیں گے، لیکن کوئی تبدیلی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتی۔ ہم خود اعتصامی کے عمل سے نہیں گزرتے، ہمارے اندر وہ نور پیدا نہیں ہوتا، وہ شعور پیدا نہیں ہوتا جو ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ انقلاب برپا کر دے۔ تو اللہ کریم کی بارگاہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 2 منٹ آپ تشریف رکھیں گے۔ میں نے پچھلے جمعہ کو مبارک پہ آپ سے کچھ گزارشات پیش کی تھی۔ ابھی گرمی شدید ہو رہی ہے آہستہ آہستہ، اور ملکی حالات